کیا ہے؟ ایک ایسا گھر جو مختصر مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا مقام۔ بقا سے فنا تک کے سفر میں آخر مٹی کے اس سرائے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ مرنے والے کو دفنا دیا جائے؟ اگر ہم سیکولر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قبر کی ایگزسٹنس کے لیے ہمیں بہت سے ڈیفرنٹ ویوز ملتے ہیں۔ جیسے ایک بہت پرانی مت ہے کہ فرسٹ ٹائم جو قبر کا ٹرینڈ تھا یا دفنانے کا ٹرینڈ تھا وہ کوے سے آیا تھا، تو انہوں نے کہا اٹس بیٹر کہ ہم بھی انہیں دفنا دیا کریں۔ اگر ایک مطلب ایک اینیمل ہو کے یا ایک برڈ ہو کے اس میں اتنا وزڈم ہے، so why not we the humans who are supreme beings, we cannot put them into the graves۔ اور اگر ہم ریلیجیسلی بات کریں تو ہر ریلیجن میں آپ کو گریو کا یا مردے کو جو ڈیتھ ریچولز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں موضع دفن الموتا، موتا کو دفن کرنے کی جگہ۔ قبر کے دو مفہوم ہیں، ایک جہاں تک انسان کا بس چلتا ہے وہاں اس کو بھی قبر کہتے ہیں۔ جب ہم انسانی حوالے سے جہاں تک انسان کی پہنچ ہے، انسان کی پہنچ تک کے لیے جب ہم قبر کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی قبر ہے جو 6-7 فٹ کا گڑھا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک قبر کا مفہوم وہ بھی ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، ہم قبر میں مردے کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، بس اس کا جسم اس دنیاوی قبر کے اندر موجود ہے۔ قبر ایک حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں واپس لٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ قبر جو ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور جو خالق کائنات نے جس طرح سے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے کہا کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، تو خاک ہے، تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہندو مت میں مرنے والا جلایا جاتا ہے اور اس کی راکھ پانی میں بہا دی جاتی ہے۔ If we talk about Hinduism, so we see کہ ان کی جو چتا جلائی جاتی ہے so that is to secure the spirit, and the fire, like the burning of the fire shows the sanctification process کہ اس کی پاکیزگی یا اس کی صفائی ہو رہی ہے، اور جلنا جو ہے ان کے نزدیک ایک پاکیزگی کا عمل ہوتا ہے۔ حرق الموتی، خاکستر کردن یا کریمیشن، لاش کو جلانا یا خاک کر ڈالنا ہے۔ کچھ جگہوں پر جلانے کا یہی عمل کیا جاتا ہے، مگر ایسی طرح کہ ہڈیاں سلامت رہیں اور بعد میں دفنا دی جائیں۔ جاپان میں مردے کو جلانے کے بعد راکھ سے ہڈیاں چننے کے لیے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت ایسے مذاہب ہیں جہاں مردے کو جلانے کی قدیم روایات موجود ہیں۔ ان مذاہب کے نزدیک مردے کو دفنایا کیوں نہیں جاتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کا جو وجود ہے اسے کہیں رکھا گیا، دفنایا گیا، تو جو روح ہے وہ دوبارہ اس میں جا کے داخل ہو جائے گی۔ یہ ان کے لیے ممکن ہے، اس لیے وہ فوراً اسے جلا دیتے ہیں۔ ایک انسان کوئی چیز پریکٹس کر رہا ہے تو اٹس مین کہ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ، اور ہم اس کے پرسپیکٹو کے تھرو اس کے کانٹیکسٹ میں اسے اسٹڈی کرتے ہیں اور اسے آبزرو کرتے ہیں۔ بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ لائک بینگ این اینتھروپولوجسٹ، مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو، سو آئی گیس اٹس بیٹر کہ مردے کو دفنا دیا جائے۔ جہاں پر مردوں کو دفن کرنے کی نماز کا ہے، وہاں میں نے یہ بھی پڑھا کہ لوگوں کو جلا دیا جائے اور اس خاک کو، جو تھوڑی سی مٹی ہو، جو راکھ ہے، اس کو دفن کر دیا جائے، یا پھر مردے کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بھی اس میں پرویژن ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم مردے کو باقاعدہ زمین میں دفن کریں۔ قدیم ایرانی پارسی مذہب میں مرنے والا مینارہ موت پر لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ جسم کے مٹ جانے کے بعد اس کی ہڈیاں اسی مینارے کے دامن میں ہمیشہ کے لیے پھینک دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہی آپ کو ڈیتھ ریچولز ڈفرینٹ ٹائپ کے ملیں گے۔ لیٹ سپوز اف یو ٹاک اباؤٹ کیلاش وادی اور وادی چترال،
تو ان سم پارٹ آف چترال اور پرٹیکولرلی کیلاش میں وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو جو ہیں وہ ایک تابوت ٹائپ میں رکھ کے اور اسپائسیز رکھ کے اور ان کی ضرورت کی ساری چیزیں ان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ مردہ اٹھ کے کھا لے گا، اور وہاں پہ ان کو کور کرنے کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے۔ سمندر بھی ان گنت لاشوں کا مردہ خانہ ہے۔ لاش کو سمندر میں بہانے کا رواج اگرچہ دنیا بھر کے مذاہب نے چھوڑ دیا ہے، مگر یہ روایت بحری افواج میں آج بھی زندہ ہے۔ امریکی نیوی کے قانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ایسا کفن بنایا جائے جو جلد از جلد ڈوب سکے اور بہانے کی جگہ خشکی سے کم از کم 3 نوٹیکل میل یا 5.6 کلومیٹر دور ہو۔ آخری روز جب حساب کتاب ہوگا تو تمام مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور پھر سمندر کے لیے بھی ہے کہ سمندر جو ہے وہ اپنے مردے دے دے گا، اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ججمنٹ تھرون کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ القبر الاجوف، تہی گوری یا سناٹف، یہ ایسی قبر ہے جس میں کوئی مردہ دفن نہیں ہوتا۔ یہ قبر خالی ہوتی ہے، عموماً ایسے مرنے والوں کی یاد میں جو کھو گئے اور ان کی نعش مل نہ سکی۔ ایسی خالی قبریں دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ گریو کے بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، جدی پشتی گریوز ہوتی ہیں، گریو یارڈ میں لوگوں نے اپنے لیے جگہ اسپیسیفائی کی ہوتی ہے، اور گریوز کے اوپر پھر ڈیفرنٹ ٹائپ کے جیسے مٹی سے اس کو کور کرنا، پکی قبریں بنوا دینا، وہ یہ ہے کہ ایک نشان کے طور پہ جو ہے لیا جاتا ہے۔ پھر کلچر ٹو کلچر اور سوسائٹی ٹو سوسائٹی یہ چیزیں ویری کرتی ہیں۔ عربی میں سرداب اور فارسی میں گرابے ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مرنے والوں کے تابوت لا کر رکھے جاتے ہیں۔ انہیں دفنایا تو نہیں جاتا مگر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ عموماً مذہبی مقامات کے تہخانے سرداب کی حیثیت سے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ مسیحیت کے اوائل میں بننے والے کئی چرچ ایسے سرداب دامن میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ We need to see the deep cultural issues which are dealing with the burial patterns, and it definitely varies from society to society. لیکن اب کچھ ایسا کلچر ہے جیسے دنیا میں جیسے جوڈیزم کو فالو کرتے ہوئے لیوائٹیکل لاز کا بہت ہولڈ ہے، تو لیوائٹیکل لاز کے اکارڈنگ تدفین جو ہے موسٹ آف یو کین سے دا تھرڈ پارٹ آف دا ورلڈ لائک دے آر فالوئنگ دیٹ پیٹرن، اور اس کے علاوہ باقی ڈفرینٹ جو بریل پیٹرنس ہیں، ممیز کو جس طرح پرزرو کرتے ہیں آپ اس طرح سے لوگ رکھتے ہیں، تو اس میں زیادہ عام تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو چرچ کے اندر جن لوگوں کی شاید بہت زیادہ خدمات اس قسم کی تھیں، تو ان کو عقیدت کے طور پر چرچ کے نیچے کو تہہ خانہ ہو وہاں پہ کر دیا۔ بعض کو تو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن بعض جو ہیں وہ نامعلوم بھی ہیں جو ایک سینٹ کے رتبے تک پہنچتے، تو ان کی جو قبریں ہیں یا ان کے تابوت جو ہے وہ اس طرح سے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں۔ کرسچنس میں پرٹیکولرلی پہلی موت اور دوسری موت کا واضح جو ہے وہ تذکرہ انہوں نے اپنی ہولی بک میں کیا ہے، بائبل میں۔ دے سے کہ جب پہلی موت آتی ہے تو اس کے بعد آپ کی باڈی سو جاتی ہے، بٹ سیکنڈ موت آپ کی تب ہوتی ہے جب جیزس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ انہیں لینے آئیں گے، اور وہ لوگ جو ان کے معیار پہ پورے نہ اترے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، وہ نیچے رہ جائیں گے اور باقی روحیں ان کے ساتھ اوپر چلی جائیں گی۔ اور جو جوز ہیں دے آلسو ڈو بلیو دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ، لیکن وہ مطلب مسیانک جوز کا جو ہے وہ ان میں کانسیپٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ یہ مقامات اجتماعی قبروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے وحشتناک ہے جہنم یا درائے جہنم۔ یہ اسرائیل میں واقع ہے، جس کا نام ہے وادی ہینوم۔ کنانی یہاں دیوتا مولوخ کے سامنے اپنے بچوں کو زندہ جلایا کرتے تھے۔ مقبرہ، آرام گاہ،
मौसूलियम या टोम बनाने का रिवाज दुनिया भर में हमेशा से रहा है। ये कब्रों के ऊपर बनाई गई यादगारी इमारतें हैं जो मुरज्जा खासो आम हैं। सयाहत के शौकीन कब्र और कब्र वाले से ज्यादा इन इमारतों की सैर और बनावट देखने में दिलचस्पी रखते हैं। मज़ारों का ट्रेंड है या किसी जगह पे कोई सूफी साहब या कोई बुज़ुर्ग अगर वफ़ात पा गए हैं तो उनकी कब्र को थोड़ा डेकोरेट करके या ऐसा जनरेट कर दिया जाता है कि वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है। जैसे बरी इमाम है इस्लामाबाद में और लाहौर में दाता गंज बख्श का मज़ार है। तो ये है कि किसी भी जगह को या किसी भी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करने के लिए और जो है वो बना दिया जाता है, और किसी भी कब्र को एंथ्रोपोलॉजिकली ऑब्जर्व करके आप काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। मदन अल मऊती या नाकरा पालस कहते हैं उन कब्रस्तानों को जो अब कदीम हो चुके हैं। यहाँ आराम गाहें और मकबरे भी हैं और दूसरी यादगारें भी। ऐसी कब्रें जहाँ पे कुरानिक वर्सेस लिखी होंगी, सो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो दैट दीज आर द मुस्लिम पीपल हु आर इन द ग्रेव्स। और अगर आप क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में देखें तो वहाँ पे आपको क्रॉस देखने में मिलेगी, मैरी के स्टैच्यूज़ देखने को मिलेंगे, या कोई ना कोई ऐसा क्रिश्चियन सिंबल देखने को मिलेगा जिससे आप इजीली उनके ग्रेव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्रेव्स जो हैं वो इवन बाय ऑब्जर्विंग द ग्रेव्स यू कैन नो कि किस टाइप के लोग हैं या क्या है, काफ़ी हद तक आप उनके बारे में जान सकते हैं। सवाल ये है कि क्या कब्रें भी एक तरह की जिंदगी की अमानतदार हैं? आलम दुनिया है, एक आलम बरज़ख है और एक आलम हशर है। आलम दुनिया ये है कि जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आलम बरज़ख की ज़िंदगी ये है जो कब्र की ज़िंदगी है। जिस तरह यहाँ की ज़िंदगी है वहाँ की भी एक ज़िंदगी है, और फिर आलम हशर की ये ज़िंदगी है कि हमें उठाया जाएगा और अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा, फिर हमारा एक हिसाब व किताब होगा। तो आलम बरज़ख की जो ज़िंदगी है वही कब्र की ज़िंदगी है। बरज़ख का नाम कब्र है। जब इसको कब्र कहेंगे तो इससे मुराद, जब हम अजाब और राहत की बात करते हैं तो इससे मुराद दुनिया के 6 फुट का गड़ा नहीं है, बल्कि उससे मुराद बरज़ख है। बरज़ख मीन पर्दा, रकावट। क्या मतलब? बताया गया है लुगत में मा बैन दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक रोक है, रकावट है। तमाम अरवा वहाँ मुंतकिल हो जाती हैं। उनके साथ अजाब का मसला, उनके साथ सवाब का मसला, राहत का मसला, तकलीफ़ का मसला उसी आलम बरज़ख में होता है। और इसका जिक्र कुरान करीम में भी है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, क़यामत तक बंदे उसी बरज़ख के अंदर रहेंगे। इब्राहिमी मज़ाहिब में अज़ाब कब्र की रिवायात भी मौजूद हैं और जन्नत का बाग होने के इशारे भी। कब्र अजाब या सवाब का मकाम है या नहीं? कुछ का कहना है कि जब इंसान इंतकाल करता है तो जो रूह है वो आलम बरज़ख में चली जाती है और इंसानी वजूद की कोई अहमियत नहीं रहती जो कब्र में। लेकिन ऐसी रवायात भी और ऐसे मकबा फ़िक्र भी हैं जो कहते हैं नहीं, जो कब्र में इंसान को अजाब भी मिलता है और इनाम भी मिलता है। जब बंदा कब्र में जाता है उसकी रूह वापस लौटा दी जाती है उसके अंदर, फिर उससे सवाल और जवाब होते हैं। तो यकीनन कब्र में भी हिसाब किताब के बाद उसके सज़ा और जज़ा दोनों चीज़ें होती हैं। कानून ये है कि सवाब और अजाब का मसला उस कब्र के साथ है, इस कब्र के साथ नहीं है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। वो कैसे? अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए इस कब्र की राहत को अल्लाह ताला लोगों को दिखा दे। आपने पढ़ा होगा बहुत से ऐसी शख्सियात बुजुर्गान किराम गुजरे हैं
جن کی قبروں سے خوشبو مہک اٹھی. آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا قبر سے آگ بڑک اٹھی, چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئیں. یہاں زندگی کی موجودگی مادی طرز کی ہے یا یہ کسی اور طرح کی حیات ہے؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جب قبر کا عذاب ہوتا ہے تو وہ خالی جسم کو نہیں ہوتا, ساتھ اس کے روح بھی ہوتی ہے. جب کسی بندے کو اگر اچھا مقام ملتا ہے, اس کی دونوں چیزوں کو ملتا ہے, روح مال جسم کو. اور ایسے ہی اگر عذاب ہو رہا ہے, اس کی خالی جسم کو نہیں ہو رہا, اس کی روح بھی اس کے ساتھ لٹا دی جاتی ہے. ہم تین رخی دنیا یا 3 ڈائمینشنل ورلڈ کے باشندے ہیں. کیا قبر چوتھی ڈائمینشن کا اشارہ ہے؟ مادی دنیا میں فزیکل ورلڈ میں 3 ڈائمینشنز ہیں, جس میں لینتھ ہے, لمبائی, وڈتھ ہے, چوڑائی, اور ڈیپتھ, گہرائی ہے. یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے. اللہ کی بہت ساری مخلوق جو ہے وہ 1, 2 اور 3 ڈائمینشنز کے اندر رہتی ہے. چوتھی ڈائمینشنز کو کہتے ہیں مینٹل یا اسپرچول یا غیر مرئی ڈائمینشن, جہاں ٹائم اور اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ آپ کی تخیلات کی دنیا ہے, تصورات کی دنیا ہے, یا آپ کی تجلیات کی دنیا ہے, امیجینیشن کی ورلڈ ہے. جیسے آپ آنکھیں بند کر کے لیٹتے ہیں اور آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, یہ 4 ڈائمینشن ہوا. پلس جو نیند میں آپ خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب 4 ڈائمینشن میں آپ دیکھتے ہیں. دنیا کے معروف پیراسائیکالوجسٹ چوتھی, 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں ڈائمینشن کی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم مادی دنیا سے آگے جو ڈائمینشنز ہیں, اس کے بارے میں بہت کم ہمارے پاس نالج ہے. وہ جو بھی نالج ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے, یا وجدان یا الہام کی بنیاد پہ, کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے. مگر ایگزسٹنس کے, وجود کے, کائنات کے 7 ڈائمینشنز کو انسانی ذہن کے 7 ڈائمینشن سے سمجھا جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ ہر ڈائمینشن زندگی کی ایک خاص صنف کی مخلوق کا مقام ہے. مخلوق جتنی ترقی یافتہ اور علم والی ہے, اسی طرح کی ڈائمینشن اسے میسر ہے. مشہور صوفی شاعر سلطان باہو کے نزدیک دل میں 14 طبقات ہیں, 7 اوپر اور 7 نیچے. 14 طبق دل دے اندر, تمبو وانگر تانے ہو. روح ایک اندر ایک مقام ہے, اور اس روح کا جو مقام ہے وہ دل ہے, جسے ہم قلب سلیم کہا گیا. وہ جو تمبو کی بات کی ہے نا, بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک خیمہ ہے. اور خیمہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظاہر کرتی ہے عارضی پن کو, کہ آج یہاں پر آپ نے لگایا ہے اور یہ کل یہاں سے اٹھ بھی جائے گا, اور اسی انداز میں اس نے چلنا ہے آگے. اہل تصوف جو ہے وہ قبر کے حوالے سے کچھ مختلف بات کرتے ہیں. وہ انسانی جسم کو بھی قبر ہی قرار دیتے ہیں, اور اس قبر میں روح جو ہے وہ قیام کرتی ہے. روایات میں 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے. قرآن نے 7 سماوات طباقہ یعنی تہ در تہ 7 آسمانوں کو تان دینے کا ذکر کیا ہے. بائبل 6 دن اور 7 راتوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان کرتی ہے. روشنی 7 رنگوں کا مرکب ہے, اور صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن میں 7 لطائف یعنی 7 روشنیاں ہیں. انسانی جسم میں لطائف, یعنی اس کو سنسکرت میں چکر کہتے ہیں, اور میڈیکل سائنس میں نرو پلیکسی کہتے ہیں. اب یہ جو چکراز ہیں یہ 7 سے زیادہ ہیں, مگر 7 مین چکراز ہیں کہ جس کو صوفیاء کرام اور یوگی برابر اس چیز میں متفق ہیں کہ یہ انرجی سینٹرز ہیں, جہاں میڈیکلی آپ کی نروز جو ہیں وہ بہت جگہ جاتی ہیں. تو مختلف جگہ پہ ان کے جنکشن بنے ہیں, جیسے ٹرین کا جنکشن, بس کا جنکشن, اس جنکشن پہ جا کے وہاں سے کہیں اور چلی جاتی ہے. تو وہ جو جنکشن ہے اسے لطائف یا چکراز یا نرو پلیکسی کہتے ہیں. یس, 7 موسٹ امپورٹنٹ نرو پلیکسی انسانی جسم میں ہوتی ہے, اور اسی طرح بہت ساری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ 7 ہیں. 7 کا عدد ہے, یہ کاملیت کا ہے, پرفیکشن کا ہے, اور اس کو بہت استعمال کیا گیا ہے 7 کے عدد کو. کچھ پیراسائیکالوجسٹ کہتے ہیں
کہ روح جب بدن کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ تیسری ڈائمنشن سے چوتھی ڈائمنشن میں چلی جاتی ہیں۔ اس طرح جو پہلے انسان کے لیے نامعلوم تھا وہ اب معلوم ہو جاتا ہے۔ روح ویسے بھی آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ تیسرے سے چوتھے ڈائمنشن میں روز رات کو جاتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی ایک دعا بھی ہے جو وہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ اس میں ایک جگہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے اور وہ دعا اس طرح سے ہے کہ وہ پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد ایک جملہ یہ ہے کہ وہ چیز جو رات کو چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی، اس کے شکر ادا کرتے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہے، اور میڈیکلی بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک نیند کے اندر ایک عالم ایسا ہوتا ہے جس کے اندر برین کے اندر آپ کے برین کے اندر الیکٹریسٹی ہے، وہ اتنی کم ہو جاتی ہے، اتنی لو ہو جاتی ہے کہ اگر اس وقت اس عالم میں اگر آپ لیٹے ہیں تو کوئی ڈاکٹر آپ کو اسٹیٹسکوپ سے چیک کرے تو نہ اسے ہارٹ کی بیٹ ملے گی، نہ اسے پلس ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انسان کچھ لمحے کے لیے ایک خاص قسم کی موت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مگر کیا بدن انسانی میں واقعی کوئی روح موجود ہوتی ہے؟ اسپرٹ کا جو کانسیپٹ ہے فرسٹ ٹائم وہ اینیمزم کے تھرو جنریٹ ہوا، اور اینیمزم کے تھرو ہی ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن کی ابتدا تھی، کیونکہ وین وی اسٹارٹیڈ بلیونگ دیٹ وی آر اسپرٹ بینگس، سو دین اٹ کیم آؤٹ کہ آپ کی جسمانی نیڈس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ اسپرچول نیڈس بھی ہیں، اور ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے الگ آپ کو آپریٹ کر رہی ہے جسے روح کا نام دیا گیا۔ ابراہیمی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے انسان کا نام آدم تھا اور وہ جنت سے نکالا گیا۔ آدم بیسیکلی اٹس این ہیبری ورڈ۔ کنٹمپرری ریلیجنز میں فرسٹ ٹائم ہمیں یہ جو ہے وہ جوڈازم سے ملتا ہے کانسیپٹ کہ پہلے خدا نے سب سے پہلا انسان جو ہے وہ آدم بنایا، اور اس کے بعد ہوا بنی اور پھر باقی نسل انسانی وجود میں آئی۔ لفظ آدم دو الفاظ آ اور دم کا مرکب ہے۔ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے آدم کا مفہوم ہوا خون والا۔ کیا لفظ آدم زندگی کے لیے میسر خاص چیز یعنی روح کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اردو زبان میں دم کا عمومی مفہوم سانس، پھونک یا روح سے لیا جاتا ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ اسپائرٹس سے متاثر ہے، جس کا انگریزی مطلب ہے بریتھ۔ مٹی سے بنانے کے بعد خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور پھر وہ جیتی جان ہوا، تو لہٰذا زندگی جو ہے وہ روح سے وابستہ ہے، اور جو جسم اور روح ہے یہ دونوں مرکب ہیں، اور پھر انسان جیتی جان بنتا ہے۔ وین وی ٹاک اباؤٹ اسپرٹ تو بہت سے ڈفرینٹ ویوز ہمیں انسانوں کے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، اینڈ اف وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ریلیجنز دیر آر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اباؤٹ دا اسپرٹ۔ سوال یہ ہے کہ خون والی جنس یعنی آدم کے لیے روح کیا ہے، جو آدم کی زندگی سے زندہ نہیں ہے اور اس کے مر جانے سے مرتی نہیں ہے؟ انسانی وجود کے اندر ایک چیز ایسی ہے جسے آپ روح کا نام لے لیں، گریک اسے مائنڈ کا نام لیتے تھے، اور یہ اصل انسان جو ہے یہ وہ روح ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آئی ایم اے اسپرٹ لیونگ ان اے ہیومن باڈی، یعنی میری اصل جو شناخت ہے وہ روح ہے، مگر میں ایک جسم کے اندر مقید ہوں یا قید ہوں یا موجود ہوں۔ مدینہ کے یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل، میرے نبی آپ فرما دیجئے، قل الروح من امر ربی،
روح امر ربی ہے، میرے پروردگار کا ایک آرڈر ہے بس. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ارے تمہیں علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے. روح کی حقیقت تک اللہ تعالیٰ نے بندے کی رسائی دی ہی نہیں. اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی. اس نے کہا کہ پانی اور خشکی الگ الگ ہو جائیں، تو وہ ہو گیا. یعنی وہ جو کہنا ہے اس کا جو آرڈر جس کی بات ہم کرتے ہیں، اور وہ جو روح ہے وہ تخلیق کے سارے کام میں ہمیں شامل نظر آتا ہے. نکتہ یہ ہے کہ کیا امر یعنی آرڈر کی مادی یا نورانی طور پر موجودگی ضروری ہے؟ اگر آدم کے اندر ایک نورانی جسم موجود ہے تو مرنے کے بعد وہ جسم کہاں چلا جاتا ہے؟ اور اگر انسان کے لیے روح کا لفظ صرف اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو شخص مکمل طور پر مر جاتا ہے اس کا جسم مٹی میں دفن ہو گیا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے واپس پاس چلی گئی. جان بیٹری کی طرح وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. باقی جتنے بھی اجسام ہیں وہ روح کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، جس کے اندر ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہمیں دین کہتا ہے کہ جی 2 فرشتے بیٹھے ہیں لیفٹ اور رائٹ شولڈر پہ، سارا ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ ساری کی ساری جو ہے آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ قیامت کے دن بتائے گی، ناک بولے گا، ہاتھ بولے گا. دراصل یہ جو باڈیز ہیں اس کے جو پارٹس ہیں اس کے اندر یہ امبیڈ ہے وہ ساری انفارمیشن جو زندگی میں ہم نے کام کیے. تو جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو وہ باڈیز کے ہاتھ بولنا شروع ہوں گے. اس دنیا میں مرنے کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے جسم سے روح چلی جاتی ہے اور قبر میں حساب و کتاب ہوتا ہے، تو نیک اور صالح روح کا جو مقام ہے وہ علیین ہے، جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور علیین جو ہے وہ عرش کے نیچے ایک مقام ہے، اور کافر کی جو روح ہے وہ قید کر دی جاتی ہے. When we talk about the life after death, so we see the concept much among the contemporary religions like Judaism, Christianity and Islam. We see that they do propose a concept of heaven, کہ ہمیں جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. There is a concept of judgment, کہ جو بھی آپ اس زندگی میں کرو گے you have to pay for that in the end times. مادی جسم کے ساتھ ساتھ 6 جسم اور ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جس کو آپ نورانی جسم کہتے ہیں، ایک جسم مثالی ہوتا ہے، اس کو مختلف نام ہے، انگریزی میں اس کو ایسٹرل باڈی کہتے ہیں. یہ جو واقعات آپ سنتے ہیں نا کہ میں کہیں جا رہا تھا رات کو اندھیرے میں تو مجھے وہ آدمی کی روح نظر آئی، وہ روح نہیں تھی، وہ جسم مثالی تھا، ایسٹرل باڈی تھی. اب یہاں پہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان موت سے پہلے مر جائے، یعنی موت آنے سے پہلے آپ کو مر جانا ہوگا، ورنہ آپ مکمل طور پر نہیں مرتے. تو جن لوگوں کے دلوں میں خواہشات رہتی ہے، پچھتاوے رہتے ہیں، وہ مکمل طور پر نہیں مرتے. تو ان کے جسم کے کچھ جو میں نے پارٹس بتائے آپ کو، باڈیز کہتے ہیں اس کو، وہ باڈیز موجود رہتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں، دکھوں اور فریب کاریوں سمیت فانی ہے. مرنے کے ساتھ مادی جسم کی فنا اور نورانی جسم کی بقا کا نظریہ بنی آدم کے لیے ایک ایسی تاریخ ہے جس کی شروعات نامعلوم ہے. خیال یہ ہے کہ یہ نظریہ آدم کے ساتھ ہی پیدا ہوا اور سینہ بسینہ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے محرکات مذاہب عالم کی شکل میں پروان چڑھے. قدیم رومن اور یونانی دیومالا کے مطابق خداؤں کا پیغامبر ہرمز دیوتا ہے جو مرنے والے کی روح لے جا کر سٹیکس دریا کے کنارے چھوڑ دیتا ہے. یہ دریا زندگی اور موت کے سنگم پر واقع ہے. اس دیومالا کے مطابق یہاں دیوتا ہیڈس کی حکومت ہے جسے یونانی پاتال کا شہنشاہ کہتے ہیں. ہندو، جین، سکھ اور بدھ مت زندگی کے ایک ایسے چکر پر یقین رکھتے ہیں جس میں انسان کی روح ایک نیا جسم اپنا لیتی ہے. ہندوازم میں روح کا تصور آواگوان کا بھی ہے، ٹرانس مائگریشن آف سول کا بھی ہے. تو ہم پر بہت زیادہ روح کا اثر اس حوالے سے ہے. دین کہتا ہے روح امر ربی ہے،
تو روح کو ڈیفائن نہیں کیا قرآن نے بھی ڈیٹیل میں. پیراسائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ یس، انسان کے اندر ایک ایسی حقیقت موجود ہے جو نہ کبھی ختم ہوگی نہ کبھی ختم ہوتی ہوئی تھی. تو یہ ایک سفر ہے کہ جی اس جسم میں سے کسی اور جسم میں نہیں تو ایک اور منزل پر وہ پہنچے گی. تو پیراسائیکالوجی روح کی حقیقت کو مانتی ہے، مگر اس طرح نہیں مانتی جس طرح ہندوازم مانتی ہے. نیا جنم بہتر شعور کے ساتھ ہوتا ہے، مگر پہلی زندگی کی کوئی یادداشت اس میں نہیں ہوتی. جنم جنم کا یہ چکر پورا ہونے پر انسان کی روح کو مکتی مل جاتی ہے. ہندو مت کی مقدس کتاب بھگوت گیتا کے مطابق انسان کا جسم ایک لباس ہے. روح قائم رہتی ہے مگر لباس بدل لیتی ہے. دنیا بھر میں زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہزاروں مختلف نظریات پروان چڑھتے رہے. انسان کی زندگی ہاں، نہیں اور کیا کے ارد گرد گھومتی رہی. نیست، ہمہ اوست، وجود، شہود، مکاں اور لامکاں کی بحثیں انسان کا محبوب موضوع رہی ہیں. ان نظریات اور فلسفیانہ موشگافیوں کو کسی سائنسی توجیہ اور حقیقی تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ موت، روح، زندگی، اس کے اوپر بڑی تحقیق ابھی بھی چل رہی ہے. فار ایگزامپل ایک مغرب میں ایک بہت بڑی تحقیق ہے جس پہ ایک ریسرچ پیپر نکلا، اس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، کہ گھر میں جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو مر چکا ہے شخص وہ سب دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، اسے سب پتا ہے کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا وغیرہ وغیرہ. اب ایک فلسفی اگر حیات بعد الموت پہ بات کرتا ہے وہ تو انکار کرے گا، ٹھیک ہے نا جی. ایک مسلمان متکلم فلسفی انکار نہیں کر سکتا. سزا اور جزا کا مسئلہ تو برحق ہے. بہت سی ایسی چیزیں جن کا شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم مفت میں اس سوال کو کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر جواب کی لائن میں ہم بھی لگ جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے یونان کا فلسفہ ترقی کرتے ہوئے جو آج مغرب کا فلسفہ ہے، اس کے پس پشت یونان ہی کا فلسفہ کار فرما ہے. انسان جب وحی کے سرچشمے سے محروم ہونے کے بعد اس دنیا کے بعد کی زندگی پہ غور کرتا ہے تو وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور کسی بھی 100% رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ بات اٹل ہے. مذہب کے اندر بھی جو تجربہ اور مشاہدہ ہے اور جو حقیقت ہے اس کو جاننا، جستجو کرنا، یہ تو ضروری ہے. انسان خدا کی تلاش میں اس نے بے شمار خدا بنا لیے ہیں، اور شاید آج وہ بت پرستی جو ہے وہ سامنے کوئی چیز رکھ کے تو نہیں کرتا، لیکن اس کا انٹلیکٹ اور اس کی سوچ جو ہے وہ اس کا خدا بن جاتی ہے. مذہبی جو سوالات ہوتے ہیں یہ دراصل سارے ایمان کے اور اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان جو ہے اب اسے سائنس پہ نہیں پرکھا جا سکتا، اور ایمان کا تو یہ بھی تقاضا ہے کہ بالغیب پر ایمان لایا جائے. اس لیے ایمان کو یا اعتقاد کو سائنسی حوالے سے نہیں پرکھنا چاہیے. یہ خدا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. کوانٹم فزکس کے ماہر امریکی سائنسدان پروفیسر رابرٹ لنزا نے اپنی کتاب بائیو سینٹرزم، کائنات کو سمجھنے کی چابیاں، شعور اور زندگی میں اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے. رابرٹ لنزا کے مطابق موت نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ ٹائم اور اسپیس لینئر نہیں ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو موت کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. رابرٹ لنزا کی یہ تھیوری اسلام کے اس نظریے کے قریب تر ہے کہ موت نہیں، محض انتقال ہے، اور فنا اصل میں بقا کا پہلا قدم ہے. جدید انسان کیا ترقی کے ایسے سفر پر نکل سکے گا جہاں روح، موت اور موت کے بعد کی زندگی پر کوئی حتمی رائے قائم کر سکے؟ دنیا کی زندگی چل رہی ہے. خواب اور حقیقت کا یہ سفر ختم ہونے تک انسان روز و شب کا قیدی رہے گا. نہ اس قید سے چھٹکارا ممکن ہے، نہ قبل از وقت سوالوں کا جواب پا لینا. سر این ظاہر شده
سن لا الہ الا ہو، ان تجلی کائنات گرم سرد و رنگ و بو۔